اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جراب مشق کے معنی میں استعمال ہوا ہے. قرآن دور میں مشق میں بہت کچھ رکھتے تھے، پانی بھی اس میں رکھتے تھے، سامان اس میں رکھ لیتے تھے، حتیٰ نورا بھی مشق میں رکھا جاتا تھا کہ ہر چیز مشق میں رکھی جاتی ہے. تو اب روغن کی مشق ہوتی تھی، پانی کی مشق ہوتی تھی. تو جب جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اچھی مشق یعنی اچھی چیزوں کی مشق سے یا ذخیرے سے نہیں دیا، بلکہ ایک بری چیز جگہ سے عطا کیا ہے. یعنی یہ غیر مناسب چیز تمہیں دی گئی ہے، حکم واقعی کے طور پہ نہیں ہے. یہ ایک اشارہ ہے کہ ایک بری جگہ سے تمہیں چاہیے، ایک برے ذخیرے سے تمہیں عطا کیا ہے. یہاں مراد آیت سے جو ہے گناہان کبیرہ ہے، یعنی بڑے گناہ. اگر مثال کے طور پہ سفر کر رہا ہے کہ شراب پینے کے لیے یا کسی مظلوم کو قتل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، یا حاکم ظالم کی طرف سے کسی پر ظلم کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، یہ سفر یہ معصیت کے سفر ہیں اور ان میں نماز اور روزہ قصر نہیں ہے. دیکھیے اس غرض اصلی کیا ہے سفر سے؟ اگر غرض سیر و تفریح ہے در ضمن گناہ کرے گا تو ایک الگ چیز ہے، یا اصل اس گناہ کے لیے جا رہا ہے اور سفر کر رہا ہے تو الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیے علاج کے لیے جہاں تک مسئلہ ہے، کسی عمل کو انجام دینا کوئی حرج نہیں. مثال کے طور کے اوپر کسی چیز کو استعمال کرتا ہے ناک سے، یا اسپرے ٹائپ کا ہے یا نسوار ٹائپ کا ہے، اگر علاج کے لیے ہے تو جائز ہے، اور اگر علاج کے لیے نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے. دیکھیے مفتی عالم کے حکم میں عالم ہے، اور جو عام انسان ہے وہ مقلد ہے، وہ اس علم کا نہ رکھنے والا جاہل ہے اس مسئلے میں. تو جس طرح ایک انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کے علاج کے لیے کوئی دوا دیتا ہے، تو اگر ایک دفعہ ایک مریض کو معلوم ہے، علم ہے، واقعاً علم ہے کہ یہ دوا جو ہے زہر ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کے جائز نہیں عمل کرنا. لیکن اگر ظن ہو، گمان ہو کہ یہ مجھے نقصان کرے گی تو نہیں اس کی بات کو. تو اسی طرح اگر کسی شخص کو علم ہو جائے کہ مجتہد نے غلطی کی ہے اور اسے یقین کامل ہے کہ یہ غلط ہے، تو وہ عمل نہیں کرے گا. لیکن یقین ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، صرف گمان نہیں، صرف ایک شک نہیں. اور جو ظن یا گمان کا لفظ کہا گیا ہے اس سے مراد یہ کہ انسان کو یقین ہو کہ اس کے لیے
یہی شاید حقیقت ہے، اس حد تک جو اس کے لیے حقیقت جس کو سمجھ رہا ہے حجت ہے. اما یقین به حجیت هست. خب همین یعنی وقتی یقین میکنه درست یہی مسئلہ ہے. اگر وہ مثال کے طور پر وہ اپنے یقین حاصل ہو جائے کہ مجتہد نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے، یقین ہو جائے، یا جو مبنا ہے جس کے بنا پر مجتہد فتویٰ دے رہا ہے وہ غلط ہے، تو پھر وہ اس کے لیے حجت ہے کہ وہ عمل نہ کرے اس پر. لیکن جب تک یقین نہیں ہے، صرف گمان سے حجیت نہیں حاصل ہوگی کہ وہ فتوے پہ عمل نہ کرے مجتہد کے، کیونکہ وہ اس فن کا مالک عالم نہیں ہے اور مجتہد عالم ہے. ثقہ کی جو سوال آپ نے کیا کہ یہ وہاں وہ خود شخص معتبر ہے یا نہیں، یعنی جو کہہ رہا ہے اس پر اعتبار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سفر معصیت یعنی هدفش از سفر معصیت باشه، نه اینکه اتفاق بیفته گناه بکنه. سفر معصیت سے مراد یہ کہ انسان سفر ہی گناہ کے لیے کرے، اصلا قصدش گناه. سفر ہی اس کا قصد گناہ کے لیے ہے، یا راستے میں اس سے گناہ ہو گیا. راستے میں اس سے گناہ ہو گیا تو یہ سفر معصیت نہیں ہے. یہ تو عروه داره فروع مثلا. فایده نداره خارج نمیشه ازش. این صرف یک استحبابه تو عروه داره. دیکھیے احرام سے وہ اس طرح باہر نہیں آ سکتا. دعای صرف استحباب ہے. یہ جو دعا ہے اور کہ میں اگر فلاں حالت ہو گئی تو میں نکل آؤں گا احرام سے، یہ صرف مستحب چیز ہے. اما در حج خلاف مشهور با که روایت اور وہ جو اعتکاف ہے اس کے اندر تو بہرحال بعض علماء نے اجازت دی ہے، لیکن حج میں نہیں. ببینید قرآن کریم نسبت به خدای عز و جل پیغمبر خدا صلی اللہ علیه قرآن کریم نے اللہ کے سلسلے میں، پیغمبر کے سلسلے میں اور ائمہ کے لیے کہا ہے اطیعوا، یعنی ان کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اما نسبت به پدر و مادر نگفته اطاعت. لیکن ماں باپ کے سلسلے میں اطاعت کا حکم نہیں دیا. لی ولوالدین شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. اطاعت والدین کی واجب نہیں ہے. جاء پدر و ماں باپ کو اذیت کرنا حرام ہے. مادر مخالفاً با این سفر و این عمدن سفر میکنه اگر ماں باپ مخالف ہیں سفر کے اور یہ جان بوجھ کے سفر کرتا ہے کہ ماں باپ کو اذیت ہو، چون میدونه مادرش اذیت ایک سفر کرتا ہے کہ ماں کو چونکہ اذیت ہوگی، میں اسی ہدف سے سفر کر رہا ہوں کہ ماں کو اذیت ہو، یہ سفر معصیت ہو جائے گا. اما اگر تعذی پدر و لیکن نہیں، تعزی ہے نہیں، ماں باپ کو اذیت ہوگی، سفر کنه همین که میگید به خاطر معیشتش اپنے کام کے لیے سفر کر رہا ہے، لیکن باپ کو ازش از این سفر معیشت اس کا ہدف ماں باپ کو اذیت کرنا نہیں ہے، اس کا ہدف ہے جماعتی گفتن اپنے کام سے نکلنا. این حرام نیست. ماں کو اذیت ہوگی، باپ کو اذیت ہوگی، لیکن اس کا ہدف اذیت کرنا نہیں، اپنے کام سے جا رہا ہے، داریم یک تو یہ میری نظر میں مشکل نہیں ہے. پدر و مادر بالاجماع واجب نیست. دیکھیے اجماع ہے اس بات پر کہ اطاعت ماں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے. اجماع حرام چه سفر چه غیر سفر. ہاں، اور اذیت کرنا ماں باپ کو اذیت دینا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن تعزی یعنی کہ ایک ایسا عمل جس میں ہدف اذیت کرنا نہیں ہے لیکن ان کو اذیت ہو جا رہی ہے، برا لگ رہا ہے، وہ حرام نہیں ہے. احسان کنو واجب نی مستحب یہ امر استحبابی ہے. مثل ان اشکر لی والوالدی تشکر کن اس پدر مادر. جیسے والدین کے شکریہ کی بات کہی گئی ہے وہاں بھی اسی طرح ہے. کجا داره که اطاعت کنید؟ همین آیه رو بخونید نداره اطاعت کنید. تشرک بی مالش فلیس فلا تطعم در شرک، یعنی اگر امر پدر و مادر امر به معصیت میکنن در اون اطاعت نکنن. اگر ماں باپ جہاں پر گناہ کا حکم دے وہاں ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن یہ مفہوم لقب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں معصیت کا حکم نہ دے وہاں اطاعت واجب نہیں، یہ اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں مفہوم کس کے اندر ہے؟ حصر کے اندر مفہوم ہے، شرط کے اندر مفہوم ہے، لیکن مثل ذيك الآية لا ذيك الآية إن أردنا تحصنا هذا ما إلى موضوع لم يجاهده ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا. هذا شرط ولا أما هذا الشرط لا مفهوم له لأنه دیکھیں یہ اس آیت میں بھی بعض آیات میں مثال کے طور پر شرط ہے لیکن مفہوم نہیں ہے. قسم بالشرط قسم بالمفهوم. اذا رزقت مثال آخر ان رزقت ولدا فاختنه اگر تمہیں ولدا فلا تختنه لا موضوع یا موضوع نہیں ہے، کہیں کہ ہر جگہ موضوع مفہوم نہیں ہوتا ہے، جو حکم دیا گیا ہے وہ اسی حد تک ہے، آگے یا اس کے برعکس میں ثابت نہیں ہوتا ہے. الظن مو معتبر الا الظن بالواقع والعلم بالحجة. دیکھیں گمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہے جب تک انسان کو خود علم نہ ہو کسی چیز. اگر وہ واقعاً علم رکھتا ہے تو علم اس کے لیے حجت آور ہے اور وہ اس پر اپنے علم کے لحاظ سے عمل کرے گا، لیکن علم ہونا چاہیے، گمان نہیں. مواردش مختلفه و الان من مستحضر همه مواردش نیستم. یہ مواردیه که مخیر اس کے اندر بہت سے موضوعات ہیں، بہت سے مورد ہیں، کہیں کہیں کے اوپر فسخ کا اختیار ہے، کہیں پر اختیار ہے اس کو کہ فسخ کر دے، کہیں پر نہیں، جو نقصان ہوا اس کو واپس لے سکتا ہے. تو آپ اس کو رسالہ عملیہ میں اگر رجوع کریں گے تو تفصیل سے آپ کو مل جائے گا کہ کہاں پر فسخ ہے، کہاں پر جو کمی ہے وہ ملے گا، اور کہاں پر وہ مخیر ہے کہ وہ فسخ کرے یا اپنی کمی کو واپس لے. بلا شك إذا أحرز أنه الأكل كان بعد اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ جو کھانا پینا تھا وہ اذان صبح کے بعد تھا اور وہ جانتا تھا کہ اذان ہو جائے تو پھر مفطر ہے، یعنی اس کا روزہ باطل ہے.
الواقع دیکھیں استصحاب وہاں پر نہیں جہاں پہ واقعیت معلوم، بعد اليقين. أما إذا صار يقين اگر بعد اليقين اگر یقین کے بعد یقین ہو جائے تو پھر وہاں استصحاب نہیں ہے، وہاں پہ حجت نہیں ہے استصحاب کے لیے. ليش؟ في بعض الروايات أكو روايات مختلف في هذا المسألة. في بعض الروايات أكو إذا راح صحن الفجر سوى ولا بعض روایت میں کہ اگر مثال کے طور پہ اس نے صبح کے سلسلے میں تحقیق کی ولو بعد ذلك ولو بعد 50 سنة. لیکن روایت یہ ہے کہ اگر کہ اس کو اگر 50 سال بھی، لأن بعض طبق بعض الروايات قالوا لا بعض روایت کہتی ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کو اگر تحقیق کی بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ نہیں غلط تھا تب بھی اس کی نماز صحیح ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، اگر اس کو 50 سال بعد بھی علم ہو گیا کہ میری اس دن نماز یا میں نے اس دن جو روزہ دیر تک رکھا تھا یا مثال کے طور پر سحری کی تھی وہ صبح ہو چکی تھی تو وہ اس کو روزے قضا کرنی پڑے گی. البتہ اس کے پر وہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے. بقیه سیزده معصوم قدر واقعی اینا هست. دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور باقی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اصل قدر یہی لوگ ہیں. یعنی وثوق نباشه یعنی اطمینان باشه که این متن از معصوم نیست و فایده نداره ولی فایده نداره. نه دیکھیے اگر آپ کو یہ یقین ہو ثقه هستن کہ یعنی شما یک دیکھیے آپ کے پاس ایک متن آیا ہے اور ایک عادل سے بیان ہوا ہے، اونم عادل وہ عادل ہے، جس نے نقل کیا ہے وہ بھی عادل ہے، اونم عادل اس نے بھی ایک عادل سے آپ کو سامنے بیان کیا، اس نے ایک معصوم سے نقل کیا، حجت تو یہ آپ کے لیے حجت ہو جائے گا. حجت در جایی است که شک باشه یعنی موضوع یعنی آپ کو شک ہے کہ یہ ہے نہیں، وہاں یہ حجت ہے. عملی موضوع شک اصل عملی میں موضوع حرف شک شک ہے. علم شد اگر علم ہو جائے، وارد نشده علم ہو گیا حجیت نداره چون شک کہ یہ معصوم سے نہیں آیا ہے، علم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح اس پر عمل نہیں کرے. صحیحیت داره برای حجیت نه اگر علم به خلاف بگه. صحیح ہونا آدم تب ہے ثابت کرده اما شما یقین دارین اشتباه کرده با یقین حجیت درست نمیشه. دیکھیے جب تک یقین ہو کہ اس نے غلط بیان کیا ہے تب تک اس کی حجیت ثابت نہیں ہے. لیکن آپ کو یقین ہے کہ نہیں اسے صحیح شک کر رہے ہیں آپ کہ صحیح کہا یا نہیں، تو اگر سچے آدمی نے کہا ہے تو اس کو پر قبول کریں گے. اطمینان اطمینان ہو یا علم عرفی یا علم ہو عرفی لحاظ سے، علم نباشه اگر علم نہ ہو نذاریم حجت مسئله تو اگر علم حاصل هیچ فایده نداره. اگر علم نہیں ہو تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ پھر اس قول ثقہ پہ عمل کریں گے. با علم به خلاف نباشه اگر سچے کا قول ہے تو جب تک آپ کو علم نہ حاصل ہو جائے کہ اس نے غلط کیا ہے یا غلط بیان ہو رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی اور چیز علم آور آپ کے پاس ہے تو پھر اس کی حجت ختم ہو جائے گی. هذا في الرسالة حتى في اليوم الأول في بعض الروايات بمقدار لا يصدق عليه أنه مسافر. جس مقدار میں اس کو مسافر نہ کہا جائے وہ اس کے اوپر حکم من أول جو يوم آیا ہے کسی شہر میں کہ اب یہاں میں پڑھوں گا، جس دن اسے طے کیا کہ میں یہاں پڑھوں گا، جیسے ہی اسے طے کیا میں یہاں پڑھوں گا کچھ سال رہوں گا، اب یہ پہلا دن سے یہ اس کے وطن کے حکم میں نماز پوری پڑھے گا، روزہ رکھے گا. مؤمنی که در ظاهر مؤمن است یک کسی شعری بگه یا نثری بگه مثلا مثال کے طور پہ کوئی مومنہ ہے نقل کنه که سبب اغراء بشه اور تشبیب کا مطلب یہ کہ ایک ایسا کوئی مومنہ ہے اس کے لیے شعر کہے اور ایسا شعر کہے جس کے اندر کچھ چیزیں اس کی شان کے خلاف ہوں، جبران البیوت
الجدار الطبقتين لأنه الحيطان اللي خلف الجدار خمين متنشاف مراد دیواریں ہیں. شاف الجدار يعني هذا ما فرق ماكو. إذا قالوا رأى البيوت يعني الجدار الظاهر. اگر وہ کہے بھائی گھروں کو دیکھ رہا ہو یعنی باہر کی دیواروں کو. في نفس هذه المسألة وهي مسألة حد الترخص. حد ترخص کے بعض فقہا نے اس کو رسالہ عملیہ بھی نقل کیا کہ عام گھر عين البصر يكون بصر متعارف اور حاد البصر جو آنکھ دیکھنے والی آنکھ ہو وہ بھی عام آنکھ ہو اور هو منها الصوب بہت زیادہ مثال کے طور کے اوپر أكثر يسمع ولا الهوى من ذاك الصوب. ولذا قالوا لازم متعارف. ہوا جو ہے بہت خراب نہ ہو، متعارف ہو، یعنی ایک عام انسان اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہو. في وقت صدور الروايات كانت البيوت يعتبر مو أكثر. تسالم الفقهاء على هذا من الموارد اللي ذكروا كلمة متعارف أو تعارفا. دیکھیے اکثر فقہا کا اس کے اوپر تسالم ہے، سب نے اس کو قبول کیا ہے کہ مراد وہ گھر ہیں سور داشته شہر میں دیوار ہوتی تھی، ها فرض کنید تا اینجاست یا مثال کے طور پر بعد خونه های دیوار ایک گھر ہوتے تھے اس کے بعد ایک سور ہوتا تھا، وہ معیار نہیں تھی. معیار ہے خب شهر 190 سور نداشته کم بوده. سب شہروں میں تو دیوار نہیں تھی چار دیواری سے. کربلا و نتونستن بریزن نجف. کیوں عراق میں کربلا کربلا میں داخل ہو سکے وہاں بھی، لیکن کم بوده کسی. نجف میں نہیں، کیونکہ کربلا کے چاروں طرف چار دیواری نہیں تھی، نجف میں تھی. تو ہر شہر میں چار دیواری نہیں تھی. معیار وہ گھر ہیں جو آخری گھر ہوں شہر کے. لأنه وقت صدور الروايات فشبه کیونکہ جس وقت روایت سفر کی آئی ہو اليوم مثل يقول البيوت اللي 14 طوابق هذا يحدد تراخص اعتبارا. لا یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آج ہم کہیں کہ نہیں جو 3 طبقے کے گھر ہیں یا 4 طبقے کے گھر ہیں ان کا حد ترخص میں اعتبار. محل خلاف جماعتی يكرم خود صاحب عروة وبسياري از فقهاء قبلشون بعدشون گفتن كل شهر کربلا دیکھیے خود کس حد تک کربلا میں سخر البدر کہاں تک تخیر ہے، اختیار ہے نماز میں، اس میں اختلاف ہے. البتہ صاحب عروہ کے مثلا خود رائے یہ ہے کہ پورا کربلا میں نماز تخیر ہے انسان. لیکن اس زمانے میں چھوٹا تھا کربلا، آج شہر بڑا ہو گیا ہے. تو جہاں تک شہر کربلا اس کو کہا جائے گا وہاں تک انسان مختار ہے نماز کو پورا پڑھنے میں یا قصر پڑھ لے، لیکن روزے میں نہیں. میرا نظریہ بھی یہی کہ پورے شہر ہے کربلا. فقها در جایی که دلیلی بر نجاست نیست شبه حکمیت دیگه میگن طاهر. جہاں پر دلیل نہ ہو ہمارے پاس وہاں پر ہم حکم طہارت ہی صادر کریں گے. ہمیں دلیل چاہیے نجاست کے لیے. یعنی ما نمیدونیم حالت سابقه نه این عروه داره یہ عروہ میں موجود ہے. اکثر فقہا نے بھی یہی کہا ہے اگر ہمیں علم نہیں ہے کہ کر ہے کہ نہیں اور ہمیں اس کی پہلے کی حالت کی بارے میں بھی علم نہیں ہے کہ کر تھا یا نہیں ہے تو استصحاب جاری نہیں ہوگا. تو نہ یہ کر مانا جائے گا نہ قلیل مانا جائے گا. چیز متنجسی و توش زدن یعنی اگر اس نجسه طاهر نمیشه استصحاب نجاست میشه خود اون آبم نجس نمیشه. تو یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی نجس ہاتھ اس پہ
اس کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ پانی نجس نہیں ہوگا لیکن ہاتھ بھی طاہر نہیں ہوگا. کوفہ میں ہمیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کوفہ دیکھیے کوفہ، مکہ، مدینہ اور کربلا. الکوفہ حرم امیر المؤمنین، کربلا حرم الحسین صلوات اللہ علیہ. کیونکہ روایت میں ہے کہ کوفہ حرم امیر المومنین ہے اور کربلا حرم حسین ہے، تو یہ کل کربلا کو ہم حکم شامل کریں گے. لا يقال شوفوا من الكوفة إلى حرم أمير المؤمنين 10 كيلومتر تقريبا. دیکھیں کوفے سے امیر المومنین کے حرم میں تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ. مسجد کوفہ سے تروح إلى مسجد السهلة وفوق من مسجد السهلة، مسجد سہلہ تک اگر آپ جائیں تو اب شاید تقریباً اتنا ہی ہو، مسجد السهلة وبعد مسجد السهلة اور مسجد سہلہ کے بعد بھی کوفہ مانا جاتا ہے آج. لیکن نجف اپنے آپ ایک خاص عنوان سے اس کو کوفہ نہیں کہتے، اس کو نجف کہتے ہیں. ولذا بالمقدار الذي من الكوفة إلى النجف الأزرق يطلق عليه عرفا، تو جہاں تک عرف اس کو يطلق عليه كوفة کوفہ کہا جائے وہاں تک وہ کوفے کے حکم میں عمل کرے گا. له عنوان خاص. لیکن چونکہ نجف ایک الگ شہر ہے اس کو کوفہ نہیں کہا جائے گا. اگر لوگ کہنے لگے اس کو تو پھر حکم اس کا بدل جائے گا. اینجور که من شنیدم که خونه ها متصل شده تا مسجد سهله و بعد مسجد سهله بعد جیسے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اب تقریباً مسجد سہلہ تک سارے گھر مل گئے. بعد شهر کوفه کوچیک شده. زمانی که ما عراق بودیم کوفه از مسجد سهله تا جب ہم عراق میں رہتے تھے چند کیلومتر صحرا بود. اس وقت بیچ میں فاصلہ ہو گیا تھا، یعنی مسجد اور شہر کے درمیان اچھا خاصا صحرا تھا، لیکن اب مل گیا ہے تو اب وہ شہر کوفہ کے حکم میں. اصلا البلاد الكبيرة صارت من اتصال بعض القرى ببعض، ولا من اول يوم سامراخ وما كان سمانة فراس. ٹھیک ہے، کوئی بھی شہر جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے بڑا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے قریے آپس میں ملتے جاتے ہیں، شہر بڑا ہو جاتا ہے. صارت كبيرة لیکن جب وہ بڑا ہو گئے تو پھر وہ بڑے حکم میں آ جائے گا اور اسی شہر کے حکم میں آ جائے گا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بڑے شہر تھے، موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا کہ اس محلے سے اس محلے، بلکہ فرمایا استصحاب اكو، حال سابق اكو، لا حال طهارة مو كرية. دیکھیں طہارت میں اور کریت کی بحث ہو رہی ہے. كر او مو كر ما ادري قبلا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کر ہے کہ نہیں ہے، كان قليل وما ہمیں نہیں معلوم پہلے کر تھا اب قلیل ہو گیا ہے یا قلیل تھا اب کر ہو گیا. استصحاب طهارة. تو ہم استصحاب طہارت ماں کریں گے، یعنی ماں پانی پاک ہے کیونکہ ہمیں نجاست کا علم نہیں ہے، قلل الكر مو لیکن ہمیں مقدار کا علم نہیں ہے. استصحاب تو ہم اس نجاسة الثوب المغسول بها. اب اگر اس سے نجس کپڑے کو دھوئیں گے تو ہم چونکہ علم نہیں ہے مقدار کا، لہٰذا جو کپڑا دھویا گیا ہے اس کی طہارت کے اوپر شک کریں گے، لہٰذا اس کو نہ پاک مانیں گے نہ اس کو نجس مانیں گے. كان متنجس وادخله في الماء اللي ما يدري كر او مثلا یہ پانی جو ہے بانه هذا المتنجس یہ پانی پاک ہے، لیکن جو کپڑا ہم نے اس میں ڈالا ہے الشك في ذهاب ہمیں شک ہے کہ یہ وهذا الماء کر ہے یا کر سے کم ہے. ما ادري بوصف تو ہمیں پانی کے پاک ہونے کا معلوم ہے هذا الماء اور کپڑے کے نجس ہونے کا علم ہے، تو دونوں اپنے اپنے استصحاب پہ باقی رہیں گے. نہ کپڑا پاک ہوگا نہ پانی نجس ہوگا. صلى الله على محمد وعلى آله